بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران کے ساتھ ہیں اور ایمرا ٹی وی کے حوالے سے ہم کچھ سوالات ہیں جو عوام کے لیے اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہیں. تو ایس ایم عمران صاحب سے پوچھتے ہیں. عمران صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک وراثت کے حوالے سے ایک بڑا اچھا ڈیسیژن لیا ہے جس میں کوئی بھی جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا ان کے نام پہ پراپرٹی تھی وہ یہاں پہ آئے اور اپنی جو ملکیت ہے اپنے جو ڈاکومنٹس ہے اس میں پروف کرے کہ وہ ان کی اولاد ہے اور اس کو کسی بھی کورٹ آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. اس حوالے سے ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا. کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے ہے؟ شکریہ آپ کا آنے کا آصف صاحب. آصف صاحب ایل ڈی اے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ اس سے کورٹ کی ڈگری لیتے ہیں تسلی کرنے کے لیے کہ اس سے ورثہ کون ہے اور اس کی بیس پہ ٹرانسفر کیا کیونکہ زمین ایک سینسیٹیو معاملہ ہے, پھر مسئلے مسائل بہت ہو جاتے ہیں, تو یہ لیا جاتا تھا. ہم نے ایک ریسنٹ فیصلہ کیا تھا پچھلی میٹنگ میں آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کورٹ ہمارے پاس نادرا کا ویریسس کا سسٹم انٹیگریٹڈ ہے, تو ہم کیونکہ جیسے ڈیجیٹائزیشن میں جا رہے ہیں ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر رہے ہیں. اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے نادرا کو ایک فیملی ٹری بنا ہوا ہوتا ہے, تو اس کے تحت آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی فیملی, اس کی بیوی کون ہے, بچے کون ہے, بیٹے کتنے, بیٹی کتنا, پتہ ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا جو سسٹم میں فیملی کا شجرہ بنا ہوا ہے اسی کو فالو کر کے آپ ٹرانسفر کر دیں. ہم نے یہ اجازت ان کو دے دی تھی کرنے کی. آپس کی بات ہے, مزے کی بات ہے, آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا ہے. کل رات کو میں اپنے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے کمپلینس پڑھ رہا تھا, تو ایک کمپلین ان میں سے یہ آئی تھی کہ آپ نے یہ کر دیا بٹ یہ لوگ ون ونڈو پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو آج صبح ہی میں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب ایک اتھارٹی کا فیصلہ ہے تو اب آپ لوگ اس جگہ پہ روک رہے ہیں, تو ابھی انہوں نے مجھے آ کے بتانی ہے اپنی ریزن, آئیں گے خود ہی بتانے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کورٹ میں بھی سوسائٹیز کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں, ان لیگل سوسائٹیز کے حوالے سے جو بہت بڑی پرابلم ہے ایل ڈی اے کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی, اور کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک اسکیم لے کے آ رہے ہیں کہ جو لیگل اور ان لیگل سوسائٹیز ہیں اس میں جو رولز ہیں اس میں چینجنگ کر کے جو لیگل ہو سکتی ہیں اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے. اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اگر کورٹ کی ڈائریکشن ہوگی نا تو اس پہ ہم کام کر لیں گے, بٹ کام کرنے کے بعد بھی ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں کیبنٹ کی طرف سے اس کی اپروول نہیں آتی. ڈائریکٹلی ایل ڈی اس پہ خود کام نہیں کرے گا, اس لیے کیونکہ ہم چلتے ہیں گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ, گورنمنٹ کے جو رولز ہوتے ہیں اس پہ, اور پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم میں جس رولز کے تحت اپروو ہوتی ہیں ادھر ان لیگل کو لیگل کرنے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں. لاہور ڈویژن میں کتنی ان لیگل سوسائٹیز ہیں گرین ایریاز کے اوپر, اور جو آپ کے سیکشن 4 کے اوپر سوسائٹیز ہیں جن کی آپ نے ایک فہرست بنائی ہے جس کے حوالے سے آپ ایک پلان تیار کر رہے ہیں؟ لاہور ڈویژن کے اندر اگر میں ان لیگل سوسائٹیوں کی لسٹ جو ہمارے پاس بنی ہے اپروکسیمیٹلی باہر نکالیں تو لگ بھگ کوئی 650-700 سوسائٹی ایسی جو لاہور ڈویژن میں آتی ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ساری گرین ایریا میں, ویسے بائی دا وے ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو براؤن میں بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان نے اپنے پلاننگ سٹینڈرڈ فالو نہیں کیے ہوئے اور اس کے بعد ان کے مالک بھاگ جاتے ہیں بہت سو کے, تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اب ان کا بھی ریزالو کیسے کرنا ہے. تو جیسے آپ کا پہلا سوال تھا اس میں جو ہماری طرف سے جوڈیشل واٹر کمیشن اور شاہد کریم صاحب کے کوٹوں میں جواب جا رہے ہیں, اس میں ہم ساری آپشنز دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ کیا, ان کے ساتھ کیا, لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو لگے ٹھیک ہے کہ نہیں آگے بڑھنے کے لیے فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا فیصلہ کیبنٹ کرے گی. اچھا سر, اینٹی کرپشن کے حوالے سے کافی مداخلت ہے ایل ڈی اے میں, اور ایل ڈی اے کے آفیسرز بھی کافی پریشان ہیں جو لیگلیز جو لیو پبلک کو دینا چاہتے ہیں, جو عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہے کہ ہم نے ریلیکسیشن دینی ہے. جیسے آپ نے ایک نقشہ نہیں پاس ہوتا تو وہ ریلیف دے دیتے ہیں جی آپ بائی لاس کے مطابق جو ہے وہ نقشہ اپنا گھر تعمیر کریں, تو وہاں پہ اینٹی کرپشن والے سورس رپورٹ کے اوپر یا کوئی بھی محکمہ اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے, تو وہ جو ایل ڈی کے آفیسر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دم جو اس کام کو ہے وہ لنگر آن کر دیتے ہیں تاکہ ہماری نوکری کے اوپر کوئی سوال نہ آئے. اس حوالے سے آپ نے اینٹی کرپشن کے ساتھ مل کے کوئی ایسا پلان تیار کیا ہے کہ وہ آفیسر جو ہیں وہ آزادانہ طریقے سے کام کر سکیں اور عوام کو ریلیف دے سکیں؟ دیکھیں سارے آفیسر دودھ کے دھلے ہوئے بھی نہیں ہیں, پلیز ہم اس کو بھی ذرا کلیئر کر لیتے ہیں. ساری باتیں صرف سورس رپورٹ کی بھی نہیں. ہاں میں یہ اگری کرتا ہوں کہ ہوتا ضرور ہے, شرارت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور ڈی جی اینٹی کرپشن صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی, اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی, ان نے ایک بڑا ریسنٹلی اچھا اقدام لیا. ان نے کیا کیا ہے کہ ایل ڈی اے کی جتنی ریلیٹڈ کمپلینس ہیں ان نے اپنے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک سیل بنا لیا جس سے اس کو مانیٹر کیا کریں گے تاکہ وہ چیزیں نیچے سے ہر بندہ اسے کو تنگ نہ کر رہا ہو. تو یہ ان کا ایک بہت پازیٹیو اقدام ہے. لیکن دیکھیں اینٹی کرپشن ٹائپ کا ادارہ ہو یا نیب ٹائپ کا ادارہ ہو, اگر یہ نہیں ہوگا تو ڈر کس چیز کا رہے گا ان لوگوں کو؟ ادارے کے اندر تو ان نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا اچھا سسٹم بنایا نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے سنتے تھے کہ ادارے کے اندر ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی تو اگلے کو رات کو نیند نہیں آتی تھی. ڈپارٹمنٹل انکوائری تو مذاق بن گیا, ہر بندہ ایک دوسرے کو ابلائج کرتا ہے چلو اپنا ہے جان دو. آپ کو تھوڑا تو کہیں سے یہ روب رباب لانا ہے. ہاں جو لوگ شرارتی ایلیمنٹ ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے, اور میرے خیال میں ہر بندہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہو. ہاں
اینٹی کرپشن میں بھی انسان بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ادھر بھی غلط ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ادھر بھی غلط ایلیمنٹس ہوتے ہیں, لیکن میں یہ بتا دوں کہ ڈی جی اینٹی کرپشن ایک پازیٹیو آدمی ہے. میری جب بھی ان سے میٹنگ ہوئی ہے میں نے ان میں پازیٹیوٹی دیکھی ہے. عمران بھائی, جتنی آپ نے ابھی تک پروجیکٹ کیے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں عوام کی ریلیف کے لیے, 2 سال تو آپ کا کوئی پروجیکٹ لاہور میں شروع نہیں ہوا تھا, ایک دم آپ نے تیزی سے پروجیکٹ لے کے آئے اور بڑے بڑے نامور پروجیکٹ, 12 پروجیکٹ اربوں روپے کے لے کے آئے, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ایم پی ایز ایم ایل اے کے لیول کے اوپر جو اسکیمیں تھیں وہ شروع ہوئی ہیں. 2 سال کیا وجہ ہے کہ آپ کے پروجیکٹ لاہور میں شروع نہیں ہوئے؟ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں ایسا, جب ہم نئے آئے نا یہاں پہ تو میں نے جا کے خود لوگوں سے ملاقاتیں بھی تھوڑی بہت کی, سمجھنے کی کوشش کی الگ الگ سیگمنٹ کے لوگوں سے, ان کو ایل ڈی اے میں پرابلم کیا. اب یقین مانے کسی نے مجھے نہیں کہا مجھے برج چاہیے, فلائی اوور چاہیے, انڈر پاس چاہیے, یہ کسی نے نہیں کہا تھا مجھے. لوگوں نے کہا تھا یار ہمارے نقشے ٹائم پہ اپروو نہیں ہوتے, ہیلپ کر دیں, مسئلہ حل ہو جائے. لوگوں نے کہا ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کی سہولیات ہی نہیں. پی ایم کا ویژن تھا ہائی رائز پہ جائیں, ہائی رائز بن نہیں سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہائی رائز کے قانون ٹھیک نہیں تھے. ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیا کرنا ہے جی, ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے قانون اتنے کمپلیکیٹڈ ہے کہ الیگلی بن جاتی ہیں. ہم نے بولا جی اور کیا کرنا ہے جی, کمرشلائزیشن کی پالیسی ہی نہیں. یہ ساری چیزیں پھنسی ہوئی تھی. تو ہمارا ٹوٹل فوکس ہم نے پہلے اپنی پالیسیوں پہ لگایا کہ لوگوں کو وہاں ریلیف دیں. 1 ونڈو پہ ہماری ٹائم پہ اپلیکیشن 25% جاتی تھی بار, آج 53% پہ ہم پہنچ گئے. اپروول ریٹ ہمارا ریجیکشن ریٹ زیادہ تھا, اپروول کم تھا. اپروول ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, پچھلے سال کی بنسبت اس سال 50% سے زیادہ بڑھ گئے, آپ کو یہ پتا ہو, ٹھیک ہے نا. کمرشلائزیشن کی ایکسٹینسو پالیسی نہیں تھی, ڈیٹیلڈ پالیسی بنوائی ہے ہم نے اس بار کیبنٹ سے, ویری ڈیٹیلڈ, ٹھیک ہے نا. اس کے تحت کام ہو رہا ہے, جس کے اندر اب فروزن روڈز کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے, جو شہر کا ایک بہت پرانا مسئلہ تھا. ہم نے ان پہ کام کیا. تو ہم نے اپنے انفراسٹرکچر, اپنی بنیاد کو پہلے مضبوط کرنے پہ کوشش کی, عوام کو ریلیف دینے پہ کام کیسے کرنا اس پہ کام کیا. اب ہم ایک ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہم اپنے باقی پروجیکٹ پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں جہاں پہ شہر کی ضرورت یا نیڈ ہے. دوسری بات, پاکستان تحریک انصاف نے یہ بات پہلے دن سے کہی تھی کہ ہم چھوٹے شہروں پہ پہلے فوکس, پھر بڑے شہر پہ آئیں گے. کیونکہ پچھلی حکومت میں تو ایسا تھا پنجاب لاہور ہے, لاہور پنجاب ہے, تو باقی کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہاں ہو کیا رہا ہے. اس بات کو بدلنے کے لیے پہلے فوکس وہاں کیا, پروف کیا کہ ڈی جی خان میں کام ہو رہا ہے, پروف کیا کہ بہاولپور میں کام ہو رہا ہے. سرائکی بیلٹ کو تو ہم نے اتنا زیادہ میرے خیال میں ناراض کیا ہوا تھا, کوئی سینس ہی نہیں بنتا تھا, جیسے وہ کوئی ہمارے سے کوئی دشمن ہے ہمارے. کوئی پنجاب کا حصہ ہے جی, ان کا حق ہے, پنجاب سے وہاں سے ٹیکس نہیں آ رہا کیا آپ کو, تو وہاں پہلے لگایا, ٹھیک ہے نا. میاں والی میں یونیورسٹیاں بن رہی ہیں آپ کی, چکوال میں پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں آپ کے بڑے بڑے, ٹھیک ہے نا. یہ کہ چھوٹے, اور پروجیکٹس کیا لانچ ہو رہے ہیں, یونیورسٹیاں, ہسپتال, اسکول. پرائیورٹی کا فرق دیکھیں آپ کو ضرورت ان کی ہے پہلے. جنہیں ہسپتال جو ہے 3000 بندے کی دن کی کیپیسٹی ہے, 12000 بندہ وہاں آتا ہے, کیسے کوئی ڈاکٹر ان کو دیکھ سکتا ہے, کیسے صحیح علاج کر سکتا ہے. ایک بات اور بھی ہے, بڑی دلچسپ سوال ہے یہ آپ کے لیے, کہ آپ کے جو سخت احکامات ہیں, بیوروکریسی تو ایل ڈی کی ناراض ہے ہی ہے, پی ٹی آئی میں بھی آپ کی کافی مخالفت ہوتی ہے. اکثر ہم, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم بیٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ سے ناراض نظر آتے ہیں, بلکہ اعلیٰ قیادت کو بھی اور پی ایم کو بھی اور سی ایم کو بھی آپ کے بارے میں شکایات لگاتے بھی ہیں, اور آپ کے نالج میں بھی ہیں, آپ کو بھی کئی دفعہ اس حوالے سے فونز آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی آپ نے حکمت عملی تیار کی ہے؟ اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہی نہیں. سی ایم صاحب اور پی ایم صاحب کا ہمیشہ مجھ پہ بہت زیادہ شفقت رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک کلیئر ڈائریکشن مجھے دونوں نے دی ہوئی ہے, دونوں کی طرف سے یہ ہے. پی ایم صاحب کا ویژن یہ ہمیشہ سے رہا ہے, اس لیے وہ ہے. سی ایم صاحب بھی الحمدللہ ایسے ہی بالکل مجھ سے بات سیدھی کرتے ہیں. ہمارے وہ ایک ڈائلاگ ہمارے نا اکثر آپ لوگوں کو سنتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹھیک ہے نا. اس کے آگے ایک اور لائن بھی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کا راستہ سخت ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر کسی کو اچھا نہیں لگے گا. میں اگر اپنے کچھ دوستوں کی جگہ پہ ہوں گا اور مجھے کام بولا جائے گا تو مجھے بھی لگے گا برا کہ یار میں نے ان کو کام بولا, نے میرا کام نہیں کیا. سوال یہ میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, ایل ڈی اے میں بیٹھے ہوئے, بائی دا ورچو آف دا ایکٹ آئی ایم آلسو پبلک سرونٹ ناؤ. ایز اے پبلک سرونٹ عوام کا نوکر ہوں میں اس وقت, ٹھیک ہے جی. عوام کی نوکری کے لیے گورنمنٹ بیٹھی ہے, عوام نے بٹھائی ہے, اور گورنمنٹ نے مجھے قانون دیے. قانون میں اس کی گنجائش ہے, میں کر دوں گا. قانون میں نہیں ہے, میں نہیں کروں گا. دوسرا, میرا کام ہے تو میرے پاس آ جائے, میرا کام ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں. تو اگر مجھے کوئی اس لیے ناراض ہو رہا ہے کہ میں نے اس کے کہنے پہ کسی کا ٹرانسفر نہیں کیا, پوسٹنگ نہیں کی, پہلے ہی ناراض ہی رہے کہ میں نے تو کرنی بھی نہیں, یہ میرا کام نہیں, میں اس پہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا. عمران بھائی, جب کوئی دیکھتے ہیں لوگ کہ آپ ان کا کام نہیں کر رہے, تو فرسٹ ٹائم جو الزام آتا ہے وہ آپ کے اوپر آتا ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ گوہر جاز صاحب سے بڑی ہے. یہ آپ کے اوپر بڑے اکثر چھوٹے, کوئی سرکاری ہے کوئی پرائیویٹ ہے,
آپ کے نام کے ساتھ ان کو منسلک کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا کوئی ایسا لنک نہیں ہے ایل ڈی کے ساتھ. جتنی بھی جو پروجیکٹ ان کے ہیں وہ ایل ڈی سے منظور شدہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الزام بے بنیاد ہے؟ کیا رد عمل ہے؟ کیوں لوگ آپ کے اوپر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ نے آدھا جواب خود دے دیا کہ اگر میں کسی کا ناجائز کام نہیں کر رہا تو وہ میری فیملی پہ جا کے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ کا آدھا جواب تو وہیں کلیئر ہو گیا. میرے خیال میں اس کا بولنا ہی میرا آگے بیکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک کاروباری آدمی بھی ہوں بیک گراؤنڈ سے، ٹھیک ہے نا، اور نیچرلی ہر انسان کی کئی رشتہ داریاں ہوتی ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کیا میرا کوئی رشتہ دار کوئی انلیگل کام کر رہا ہے، کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے؟ دوسری بات، رشتہ داری ہونا اور بزنس پارٹنرشپ ہونے میں فرق ہے. کیا میری کو بزنس پارٹنرشپ ہے تو پروف کریں، ٹھیک ہے نا. الزام لگانا بہت آسان ہے، الزام کو پروف کرنا تو سامنے بیٹھ کے پروف کریں. پروف کرنے کے لیے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں زور زور کا شور مچا کے ایک الزام لگاتا رہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں سمجھدار اپنے آپ کو مان لوں تو میرے خیال میں مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. میں نے پہلے بھی ایک بات ابھی آپ کے پروگرام میں ہی بولی ہے، ٹھیک ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جس کو یہ بات سمجھ آتی ہو اس کا ترجمہ وہ آ کے جو بات کرنی ہے کر لے. جس کو اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا اس سے میں کیا بات کروں، ویسے بھی کسی قابل نہیں. 5 سال کے بعد آپ لاہور کا جو سٹرکچر ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور جو بزنس کمیونٹی ہے جو بہت زیادہ آپ کے اوپر اعتماد کر رہی ہے، اکثر بزنس کمیونٹی کی آپ کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہیں، ذمہ دار سوسائٹیز کے اونرز کے ساتھ آپ کی نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں، اور جو پروجیکٹ آپ لے کے آ رہے ہیں، میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو ڈیولپرز تھے وہ یہاں پہ آ کے کنسٹرکشن کمپنیاں اپنی ایڈ کرا رہے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں ایل ڈی کے اندر، ہم موجود ہوتے ہیں. تو آپ 5 سال کے بعد ایل ڈی کو کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں اور لاہور کو کس جگہ پہ اسٹرکچر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر نے پہلے دن سے کلیئر ویژن دیا تھا، میں نے ہائی رائز ورٹیکل جانا. ٹھیک ہے جی. پرابلم کیا تھا ہائی رائز ورٹیکل پہ جانے پہ؟ کاروباری بندے کو اپنی میکسیمم ییلڈ چاہیے ہوتی ہے، ریٹرن آن ایکویٹی چاہیے ہوتا ہے، جو پیسہ لگا ہے زیادہ سے زیادہ ریٹرن چاہیے ہوتا ہے. لاہور کے ایک قانون کو پکڑ لیتے ہیں. لاہور کا ایک قانون تھا پہلے کہ لاہور میں کہیں پہ بھی آپ اپارٹمنٹ بنا سکتے تھے بلڈنگ، بٹ کم سے کم 4 کنال کا پلاٹ اور 80 فیٹ کی ہائٹ. 4 کنال کی کٹنگ تو لاہور میں کوئی ہوتی نہیں ایل ڈی اے میں، تو پلاٹ تو ملتا نہیں تھا. تو اس کا مطلب 4 کنال کا پہلے تو پلاٹ لو تو کوئی پیسے والا ہوگا تو ہی لے گا، اور 80 فیٹ کی ہائٹ جاؤ تو زمین کی کاسٹ بھی ڈیوائڈ نہیں ہوتی تھی. تو آپ کے لیے کاروبار وائبل نہیں تھا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آنے سے پہلے ہم نے پورا ایک سروے کروایا، سال کی 1 ہائی رائز بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوتی تھی لاہور میں میکسیمم. آپ کو یہ پتا ہو کہ اس وقت لاہور شہر میں 125 بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن. ٹھیک ہے جی. کس وجہ سے؟ نئے لاز بنانے کی جگہ. لاز میں کیا ہے؟ ایک عام بندہ ہے، اس کی 10 مرلے کا پلاٹ ہے، وہ 10 مرلے پہ اپارٹمنٹ بنانا چاہتا ہے، بنا سکتا ہے. کنال کا ہے بنا سکتا ہے، 2 کا ہے بنا سکتا ہے. ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ اپنا کاروبار کریں. میرا یہ ماننا ہے کہ گورنمنٹ کے 2 کام ہیں اور تیسرا کام نہیں ہے، ایک فیسیلیٹیٹر کا، ایک ریگولیٹر کا. ریگولیٹ اس بندے کو کریں جو 2 نمبر کام کر رہا ہے، اس کے لیے بے شک معافی نہ کریں لیکن اس کی سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ورنہ جو دوسرا بندہ صحیح کام کر رہا ہے وہ بھی اپنا دل ہار جاتا ہے. اور جو بندہ صحیح کام کر رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو کاروبار کرنے کے راستے دیں، کیونکہ وہ کاروبار کرے گا تو اکنامک پہیہ چلے گا، لوگوں کو نوکری ملے گی. ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ نوکریاں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی، پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں نہیں نوکری؟ کیونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اوپر آنے ہی نہیں دے رہے. ہم ہر قانون میں ان کو دبا دیتے ہیں. ہمارے یہاں طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں کہ وہ اگلے کو نچوڑ دیتے ہیں. پھر وہ جب اگلا دبتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سانس لینے کے لیے جو دل چاہے کرتا ہے. اس میں رشوت بھی لگتی ہے، اس میں الٹے سیدھے قانون بھی ہوتے ہیں، اس میں فضول کے کورٹ کیس بنتے ہیں، مسئلے آتے ہیں. قانون سمپل بنائیں، آسان بنائیں، پبلک کے لیے بھی، بزنس کے لیے بھی. کیونکہ جب ایک بزنس کامیاب کام کرتا ہے نا تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، جو اکنامکس میں کہتے ہیں. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا مطلب ہے ایک کاروبار چلا، اس نے 100 بندے کو نوکری دی، 100 بندہ گھر پہ تنخواہ لے کے گیا، اس نے جا کے اپنے لیے گروسری لی، اپنے گھر کے بل دیے. جب اس نے گروسری لی تو وہ بزنس بھی چلا، گروسری سٹور کے لوگوں نے بھی تنخواہ لی اس سے. تو یہ پورا پہیہ گھومتا ہے اکانومی کا. اچھا، اسی حوالے سے سر سوال ہے کہ ہم سوسائٹیز بناتے ہیں، ایل ڈی اے کا بھی کام ہے کہ اپنی ہاؤسنگ اسکیمیں بنانا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں. کیا ایل ڈی اے بزنس کمیونٹی کے لیے انڈسٹریل ایریا میں بہت پرانی اسکیمیں بنی ہوں گی تو بنی ہوں گی، ابھی تک کوئی ایسا پاکستان میں پروجیکٹ نہیں ہے کہ انڈسٹریل ہاؤسنگ اسکیم جو اسکیم ہے وہ ایل ڈی اے بنائے جہاں پہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنا بزنس کر سکے، اور وہ جو بزنس ہے پوری دنیا سے وہ جو بزنس ہے وہاں پہ آئے. جیسے اب روڈا کا جو پروجیکٹ ہے، کیا اس میں آپ انڈسٹرنگ جو ایریاز ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہ بھی وہاں پہ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ روڈا کے پروجیکٹ میں کچھ ایریا انڈسٹری کے لیے پہلے بھی رکھا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نیچرلی جو لگی ہوئی انڈسٹری ہے اس کو روکا بھی گیا ہے وہاں پہ، تو وہ تو اپنا کام وہاں کر رہی ہے.
انڈسٹریل اسٹیٹس بنانا کیا جا سکتا ہے، بٹ جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارے لاہور شہر کے ماسٹر پلان کی اتنی وائلیشنز ہوئی ہوئی ہیں کہ ان وائلیشنز کی وجہ سے نئے انڈسٹریل ایریاز اب بنانے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ پتہ ہو جو نیا لاہور شہر کا ماسٹر پلان بن رہا ہے اس میں 5 اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں جس کے اوپر بنانا ہے. ان میں ایک بنیاد اس کی اکانومی بھی ہے، تو اس کے اندر انڈسٹریل اسٹیٹس آنی ہیں، چیزیں بنیں گی، کاروبار کے ملے بہتر کیے جائیں گے. تو یہ آٹومیٹک سا ایک حصہ ہے اور اس کے بغیر سسٹم آپ کا نہیں چل سکتا. تو یہ بنایا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. بہت شکریہ جی. ایس ایم عمران صاحب کے ساتھ آج بڑی اچھی ایک میٹنگ رہی ہے اور بڑی اچھی گفتگو رہی ہے، اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، اور ایل ڈی کے جو بائی لاز میں جس میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے اس کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوئی ہے. اور انشاءاللہ مزید اس کے حوالے سے ان سے ملاقات بھی رہے گی اور انٹرویوز بھی چلتے رہیں گے. بہت شکریہ.